بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات نے ساری انسانیت کو سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا فرمایا، لیکن اس کے بعد پھر طبیعت، مزاج، عادات تبدیل ہوتی چلی گئیں۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع انسانی تاریخ کی سب سے بہترین جماعت انبیاء کے بعد کون سی ہے؟ مشکات المصابیح، کتاب البیوع، باب ہے منقولہ نعمتوں کے حوالے سے، اور 3044ویں حدیث کتاب میں ہے، جبکہ دوسری طرف 11ویں حدیث باب میں ہے۔ الفاظ اس حدیث کے کچھ یوں ہیں کہ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اتاہ المہاجرون فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأینا قوما ابذل من کثیر ولا احسن مواساة من قلیل من قوم نزل لنا بین اظہرهم لقد کفونا المؤونة واشركونا في المحنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله فقال لا ما دعوتهم الله لهم وثنيتهم عليهم رواه الترمذي۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث سنن ترمذی میں 2487 ہے، سنن ابی داؤد میں 4812 ہے، اور سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، کسی قسم کا اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ترجمہ اس حدیث کا یوں بنتا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کے پاس مہاجرین آئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کسی قوم کو اس قوم سے زیادہ مال خرچ کرنے والی اور کم مال ہونے کے باوجود زیادہ ہمدردی کرنے والی نہیں دیکھا۔ جن میں ہم نے اقامت اختیار کی ہے، ان نے ہمارے اخراجات کی ذمہ داری لی، ہمیں اپنے منافع میں شریک کیا، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں تمام اجر و ثواب یہ لوگ نہ لے جائیں۔ آپ نے فرمایا، بالکل نہیں، شرط یہ ہے کہ تم ان کے لیے دعائیں کرتے رہو اور ان کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ معزز خواتین و حضرات، یہ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ مدینہ کوئی شہر نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، ایک گاؤں تھا چھوٹا سا، اور مکہ یہ ایک تاریخی شہر تھا، آج بھی ہے۔ تو مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انتہائی محدود وسائل کے باوجود، انتہائی کم وسائل کے باوجود اہل مدینہ نے اپنے دلوں کے دروازے کھول دیے، اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اپنی جائیدادیں ان کے سامنے رکھ دیں۔ تو دوسری طرف مہاجرین بھی اصلی نسلی تربیت یافتہ خاندانی لوگ تھے، اور خاندانی لوگ ہمیشہ اپنے محسنوں کی قدر کرتے ہیں۔ تو جب مہاجرین نے آقا علیہ السلام کے سامنے آ کر ایک تو انصار جو اہل مدینہ تھے ان کی عظمت کا اعتراف کیا، اور دوسرا ایک خدشے کا اظہار کیا کہ ادھر و ثواب تو سارا لیے لے جائیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ نہیں، تم ان کا شکریہ ادا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملا کہ ہمیں اپنے محسنوں کی قدر کرنی چاہیے، احسان فراموشی سے بچنا چاہیے، ان کے احسان کا اعتراف کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی اجر ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔